بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ رب العزت مالک اور رازق بھی ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں، جس کے چاہیں، جتنے بھی مسئلے ہوں حل فرما سکتے ہیں۔ آج اس دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی محبت میں اور دنیا کے لیے دوڑتے دوڑتے آج ہمارا یقین خراب ہو گیا۔ آج ہمیں اس چیز کا استحضار نہیں رہا، میرے اللہ کتنی طاقت والے ہیں۔ وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت فرما سکتے ہیں، وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی لاکھوں کی فوجیں ہیں اور طرح طرح کی اس کے پاس طاقتیں ہیں، ہر طرح کے نقشے ہیں طاقت کے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ حفاظت فرمانے والے اللہ ہیں۔ اللہ پاک نے آگ میں بھی محفوظ رکھا، نمرود کے سامنے بھی محفوظ رکھا، اور اللہ رب العزت نے اس کی ساری طاقتوں کے، عزتوں کے نقشے ہوتے ہوئے اس کو ذلیل کیا، جوتے پڑوائے اور اس کو ہلاک کیا۔ وہی اللہ آج بھی موجود ہیں، اسی طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی ذات نے مجھے آپ کو اس پریشانی میں مبتلا کیا، کس لیے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ آج یہ بندہ اللہ کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں، وظیفے کرنے کے لیے تیار ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں اور آپ اور ہمارے جیسے بہت سے لوگ جو صرف وظائف کرتے ہیں، ان کا مقصود مسائل کا حل ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات ہمیں اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے پریشانیوں میں مبتلا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ آج بھی اسی طاقت اور قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیے، ہم نے اپنے اوپر محنت نہیں کی، ہم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی نہیں اپنائی، اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے ہم تکلیفوں میں ہیں، اس لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اگر ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے تو دو نفلوں سے ہم اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دور گناہوں کا، فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ویسے دعائیں قبول نہیں ہوتی جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ جو اللہ سے ویسے مانگے گا جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل آج بھی ویسے ہی حل فرمائیں گے جیسے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مسئلے حل فرمایا کرتے تھے۔ آج ہماری نمازیں بھی ویسی نمازیں بن جائیں جیسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نمازیں تھیں، اور ہم اپنی نمازوں پر ویسے محنت کر لیں تو آج ہمارے بھی مسئلے ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں جیسے صحابہ کے ہوتے تھے۔ تو اللہ سے اصل مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ مانگنے کا طریقہ بہت آسان ہے لیکن یقین کوئی نہیں۔ طریقہ تو بہت آسان ہے، اللہ مجھے معاف فرما دیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، پر ندامت کوئی نہیں۔ اللہ میرے اوپر رحم فرما دیں، لیکن اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے یقین کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ یہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس تعلق کو جوڑنے کے لیے محنت کوئی نہیں، کسی قسم کی کوشش کوئی نہیں، تبھی تو مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ تو سب سے پہلی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ سے صلح کر لیجئے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق ٹھیک کیجئے، پھر وظیفے کریں۔ وظیفے کرنا مقصود نہیں ہے، وظائف تو میڈیسن کی طرح ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے، وظائف تو ایک ذریعہ ہے، مسئلہ تو اللہ پاک نے حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، گناہوں سے 100% بچیے، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں۔ ہر وہ گناہ جو آپ نے موت پہ لازمی چھوڑنا ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑیں۔ چھوڑنا تو ہے ہی، کب تک ڈرامے دیکھیں گے، کب تک فلمیں دیکھیں گے، کب تک اپنی من مرضی کریں گے، آخر چھوڑنی ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ دیجئے، اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا لیجئے۔ اللہ پاک سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے، تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، تھوڑی سی ہمت۔ تو سب سے پہلی چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہ نہیں چھوڑتے تو پھر واٹس ایپ پہ رابطہ فرض کے درجے میں سمجھیے اپنے لیے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے چینج یور لائف کورس کریں، فری آف کاسٹ میں کرواتا ہوں، اس سے 100% گارنٹی ہے اللہ کی محبت ملے گی۔ اور آج میں ایک بھائی سے عرض کر رہا تھا، دبئی سے وہ بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی محبت بعد میں ملتی ہے، مسئلے حل پہلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کورس مکمل ہونے سے پہلے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں،
کورس تو مکمل بندہ کرتا ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ ہاں اگر آپ 100% گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں 100% گناہوں سے بچ رہا ہوں اور میں الحمدللہ میرا اللہ سے ایسا مضبوط تعلق ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ کر لیں۔ اور وظیفہ بہت آسان ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے میری یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو میں نے جو بیان کیا ہے اس کو سن لیں تو بہت بہتر ہے۔ آپ نے سنا ہے تو ابھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میری درخواست یہی ہے کہ 7 دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ 7 دن بعد دوبارہ اسی ٹاپک پہ، اسی مسئلے کے لیے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے حاجت کے نام سے وظیفہ اپلوڈ ہوگا۔ 7 دن بعد دوبارہ آپ نے نیکسٹ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ کا مسئلہ حل 7 دن کے اندر نہ ہوا، ورنہ انشاءاللہ ان 7 دنوں کے اندر ابھی آپ نے میرے ساتھ عمل کر لیا، آپ نے اب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سن لیا، اب نبی الاسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ درود پاک پڑھیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد دعا کر لیجئے، یہی عمل ہے اور کافی ہے۔ وظیفے ضروری نہیں ہیں، اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہے، اور یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس سے آپ کا یقین بھی بنے گا، مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہوگا۔ ابھی درود پاک پڑھیے، اس کے بعد دعا کر لیجئے، 7 دن کے اندر مسئلہ حل ہوگا۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ نیکسٹ وظیفہ کریں جیسے نیکسٹ میڈیسن چینج کر کے استعمال کی جاتی ہے، یا پھر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروائیے، وہ بھی فری ہے۔ آپ کا جو مسئلہ ہوگا اس کا جو حل ہوگا وہ بھی چینج یور لائف کورس کے ذریعے کیا جائے گا، وہ بھی فری ہے۔ عمل یہی ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی، نبی الاسلام پہ درود پاک اور دعا۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ عمل کی عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔